إلا الله محمد رسول الله نظر کی حفاظت کرو کہ اس سے جتنی تیزی سے ایمان جاتا ہے اور کوئی چیز ایسی بے پردگی وہ پیٹرول ہے جس کی لگی ہوئی آگ کو 7 سمندر کے پانی بھی نہیں بجھا سکتی. جہاں پردہ اٹھتا ہے وہاں حیا اٹھ جاتا. 1792 میں ایک عورت تھی لندن میں جس نے سب سے پہلے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ اس سے پہلے یورپ بھی عورت اور مرد میں تفریق کا قائل تھا. اس کا نام تھا میری والسٹون کرافٹ. اس نے آزادی نسواں پر سب سے پہلے کتاب لکھی تھی. تو ان کے سامنے تو وحی نہیں تھی، قرآن نہیں تھا نا، ان کی تو بائبل تبدیل شدہ کتاب تھی سینکڑوں ترجموں کے بعد. وہ تو بھٹکیں تو ان کے پاس کوئی سند کو نہیں. ہم کیسے بھٹکے؟ ہمارے آگے قرآن کھڑا ہوا، ہاں ہمارے آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کھڑی ہوئی، ہمارے آگے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور نیک بندیوں کی پوری ایک تاریخ ہمارے سامنے ہے. ہم دائیں بائیں کیسے ہو سکتے؟ تو چونکہ ہم ایک فریب کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا تو ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. لیکن اتنا تو ہے کہ بھئی تم اپنی نظروں کو جھکا کے رہو اور اپنی نظر پہ پابندی رکھو کہ یہ غلط نہ اٹھے کہ میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین. جب تیری نظر غلط دیکھتی ہے تو یاد رکھ میں دیکھ رہا ہوں، تو مجھ سے چھپ کے نہیں دیکھ سکتے. وما تخفی الصدور، اور تمہارے دل میں آنے والے غلط چیزوں کو میں پڑھتا ہوں. پھر اس کے بعد میڈیا کی یلغار ہے اور فحش فلمیں اور فحش سیڈیز اور فحش پروگرامز. یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے میرے عزیزو ہماری نسل کو برباد کرنے کی. یہ تمہاری دشمنی ہو رہی، اس سے ٹکر لو، اپنے آپ کو مناؤ کہ نہیں ہم بے حیا نہیں ہیں، ہم فحش نہیں ہیں، ہماری نظر پاک ہے، ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. ایک عرب سردار اپنے پہلی صدی کا واقعہ 80-90 ہجری میں وہ گرفتار ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ 10 ساتھی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا. یہ ہیں حبیب، ان کا نام ہے حبیب. تو یہ بڑے اونچے لمبے نوجوان تھے. تو ان کو رومی سردار نے کہا یہ مجھے غلامی کے طور پہ دے دو. تو انہوں نے اس کو غلام بنا لیا. اس سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تو میں تمہیں بیٹی بھی دیتا ہوں، اپنی جاگیر بھی دیتا ہوں. وہ کہنے کہ تو مجھے سارا جہان بھی دے دینا تو میں ایک پل کے لیے بھی عیسائی ہونے کو تیار نہیں. تو اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح نہیں مانتے، تو اس نے ایک لڑکی کو تیار کیا اور ایک کمرے میں ان کو، ایک گھر میں ان کو بند کر دیا. 3 دن کا وہاں راشن رکھا اور کہا اس لڑکی کے ذمہ لگایا کہ تم اس نوجوان سے بدکاری کرواؤ، جب یہ بدکاری کرے گا تو پھر سب کچھ کرے گا. 3 دن 3 رات وہ لڑکی سارا زور لگا بیٹھی، حبیب بن عمیر. تیسرے دن وہ پکار اٹھی، بھائی تو کیا چیز ہے؟ تو لوہے کا ہے یا پتھر کا ہے؟ نہ تو دیکھتا ہے نہ تو نے کچھ کھایا ہے. 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس نوجوان کی آنکھ کا پردہ اوپر نہیں اٹھا سکی. تو وہ 3 دن کے بعد کہنے لگی تجھے روکنے والا کون ہے یہ تو بتا، من یمنعک منی، تمہیں کون روک رہا ہے مجھ سے؟ تو کہنے لگی میرا رب ہے جو میری شہرت کے قریب ہے، مجھے اپنے رب سے حیا ہے، وہ مجھے روک رہا ہے. وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، میں تیری نجات کا راستہ خود نکالوں. تو کچھ دنوں کے بعد آئی اور زاد راہ اور کھانا اور سامان اور اس کو دیا اور باہر نکال کر کہا کہ یہ ستارہ ہے، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھو، رات کو چلو دن میں چھپو، کچھ عرصے کے بعد تم اپنے وطن پہنچ جاؤ گے. یہ حیا تھا جس نے پتھر کو بھی موم کر دیا. یہ تو پرانا قصہ ہے. چند دنوں کا قصہ آپ کو سناتا ہوں. ایک نوجوان ہمارا تبلیغی دوست گلاسگو میں رہتا تھا، وہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گیا ہے. تو اس کی جو اٹینڈنٹ نرس تھی اس نے 3-4 دن کے بعد کہا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، تم کرسچین ہو؟ کہا میں مسلمان ہو جاؤں گی، اگر آپ شادی کر دو تو میں مسلمان ہوں. اس نے کہا تم کس وجہ سے مجھے یہ پیشکش کر دو؟ وہ کہنے کہ میں 3 دن سے تمہیں دیکھ رہی ہوں،
تو کہ تم نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کے مجھے نہیں دیکھا. میں نرس ہوں، میری زندگی یہاں گزری ہے. میں نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو لڑکی کو دیکھ کے نظر جھکا لیتا ہو. میں پہلی دفعہ اپنی زندگی میں کسی کو دیکھ رہی ہوں کہ جب اس کے سامنے میں آتی ہوں تو اس کی نظر جھک جاتی ہے. تو مجھے یقین ہو گیا تیرے اندر سچائی ہے. وہ مسلمان ہو گئی. اس نے آگے کتنی بچیوں کو مسلمان کیا. پھر اشفاق احمد صاحب مرحوم تھے، یہ ڈرامہ رائٹر، ان سے اچھی سلام دعا تھی میری. تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا ہوں انگلینڈ جا کر، پاکستان میں نہیں انگلینڈ جا کر. کہ میں ایڈمبرا میں پارک میں بیٹھا تھا، میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی تھی. تو ایک جماعت آئی، انہوں نے آ کر اذان دی مغرب کی اور نماز پڑھی. نماز کے بعد 13-14 لڑکیاں بھاگ کے آگے آئیں ان سے بات کرنے کے لیے. تو میں نے بیوی سے کہا آؤ سنو یہ کیا کہتے ہیں. تو کہا ہم دونوں بھی پہنچے. تو جس نے جماعت کرائی تھی اس کو ایک لڑکی آگے بڑھ کے کہتی آپ کو انگلش آتی؟ کہا جی آتی. کہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کہا جی ہم نے اپنی عبادت کی ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی آج تو اتوار نہیں ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں، صرف اتوار کو نہیں، روزانہ 5 دفعہ. وہ لڑکی کہنے لگی یہ تو بہت زیادہ ہے، آپ اس کو کیسے نبھاتے ہیں؟ تو اس نے اس کو جواب دیا. 2-3 سوال اس نے اور کے جواب دیا. تو کہنے لگی اچھا بہت مہربانی. اس نے سے ہاتھ بڑھایا آگے ملانے کے لیے تو وہ نوجوان کہنے لگا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو ہاتھ نہیں ملا سکتا. تو اس لڑکی نے کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے اور کسی کو نہیں لگ سکتا. تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، صرف اس بہت وہ زمین پہ گر گئی. کھڑے کھڑے وہ زمین پہ گر گئی اور وہ بچوں کی طرح رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے اور کہنے لگی وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامد ہو. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہی ہوتے. جس رب نے نفسیات بنائی ہے وہ اگر کوئی عورت کپڑے اتار دے تو اس کی نفسیات بدل جائے گی، چاہے وہ مغرب میں پیدا ہو چاہے وہ مشرق میں پیدا ہو. عورت کی نفسیاتی حیا ہے اور وفا ہے، وہ کسی وفادار کی تلاش ہے. تو وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مشرق کا حیا کیا ہے، لیکن وہ اس کو اللہ نے عورت بنایا ہے، اس کے اندر کی وہ نہیں مر سکتی چیز. کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کے چل دی. تو اشفاق صاحب مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپ جاتی، وہ کام نہ ہوتا جو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر گئے. تو میرے عزیزو کٹی پتنگ نہ بنو، اپنے کٹی پتنگ کی منزل کوئی نہیں رہتی. اللہ اس کے رسول کے ہاتھ میں اپنی ڈور دے کے چلو، اللہ اس کے رسول کی غلامی میں اپنے آپ کو چلاؤ تو اللہ تمہیں بھاگ لگائے گا، عزت بھی دے گا. اپنی منمانی میں کوئی راحت نہیں، اللہ کی قسم کوئی راحت. میں 6 بر اعظم پھر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو اپنی ترتیبوں پر چلنے والوں کے دکھ آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے. چلنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی زندگی کو اپنا کے چلو. اللہ تمہاری دنیا بھی سکھ والی بنائے گا، آخرت بھی سکھ چین والی بنائے گا.